امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، آپ کے لشکر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، حق و باطل کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ تنہ تنہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چند اپنے جانثاروں کے ساتھ، یزید کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ، یزید کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ حق و باطل کا معرکہ لڑ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا یقین کامل ہو چکا تھا کہ اب مجھے کوفہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سیکھا تھا، ان سے صبر سیکھا تھا، ان سے یہ سیکھ چکے تھے کہ باطل کے سامنے کیسے ڈٹنا ہے اور حق کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باطل کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ آخر کار جنگ کا میدان لگ جاتا ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ساتھی کٹ کے گر رہا ہے، لیکن صبر و وفا کا پیکر تھامے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کفار کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، کافی کفار کو شہید کرتے ہیں۔ ادھر سے امام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ تیروں کی برسات ہے، تلواروں کی برسات ہے، نیزوں کی برسات ہے، زخموں سے چور ہوتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ادھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی قبر خیمے میں پہنچتی ہے، خواتین آہ و بکا بلند کرتی ہیں، مائیں بہنیں روتی ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر کے وفا کے پیکر کو نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی نومولود تھے، بالکل کم سن تھے، چھوٹے بچے تھے، خیمے سے آواز آتی ہے کہ چند گھونٹ علی اصغر کے لیے پانی کے لائے جائیں۔ کوفہ والے محاصرہ کر چکے تھے، بھوک پیاس سے برا حال تھا۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑوں میں برداشت کی طاقت کچھ زیادہ ہوتی ہے، وہ اس چیز کو برداشت کر رہے تھے، لیکن بچے اس چیز کو برداشت نہ کر سکے۔ امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین کے پاس لایا جاتا ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کوفہ کی طرف بلند کرتے ہیں کہ بڑا بیٹا تو ظالموں تم نے شہید کر دیا، یہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، بے زبان ہے، اس کے لیے چند قطرے پانی دیے جائیں۔ حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمام دنیا میں جہاں پر بھی جنگ کی جاتی ہے، اسلام کا دستور سب سے پہلے یہی ہے کہ بچوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن کوفہ کے لوگ، یزید کی فوج اتنے بدبخت تھے۔ ایک تیر آتا ہے، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں پیوست ہوتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ باپ اولاد کی تکلیف دیکھے، اولاد کے دکھ کو دیکھے، اس کے باوجود والد اس چیز پہ قادر ہوتا ہے کہ بچے کی مرہم پٹی کروا سکتا ہے، بچے کا علاج معالجہ کرا سکتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سہولت بھی میسر نہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرما دیتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر و وفا کے ایک ڈھال بن جاتے ہیں، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور باطل کے خلاف اپنی جنگ کو جاری رکھتے ہیں۔ بیٹے کی وفات کی خبر خیمے میں پہنچتی ہے، آہ و بکا کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، لیکن حضرت امام حسین ڈٹے رہتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لوگوں کو ایک خطبہ فرماتے ہیں۔ وہ خطبہ اتنا سخت تھا، اگر پہاڑوں کو سنایا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پتھروں کو سنایا جاتا وہ پگھل جاتے، کسی سنگ دل سے سنگ دل بندے کو وہ خطاب سنایا جاتا،
خطبہ دیا جاتا تو اس کا دل موم ہو جاتا، لیکن کوفہ کے لوگوں کے دل پتھر کے ہو چکے تھے، کانوں سے بہرے ہو چکے تھے، آنکھوں سے کچھ نہیں نظر آتا تھا، عقل پہ پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے باوجود بھی صبر و وفا کی ڈال ہیں۔ شاعر کہتا ہے جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے جس نے جو عالم میں اجالا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت حضرات گرامی، آج کے دور میں اگر کوئی شخص ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، اگر وہ میڈیکل کی فیلڈ سے ہوتا ہے تو میڈیکل کی یونیورسٹیاں بڑے فخر سے بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی۔ اس یونیورسٹی میں اس بچے کا ایک پوسٹر لگایا جاتا ہے، محکمہ عسکریت سے ہوتا ہے تو دنیا کی اکیڈمیاں اس پر فخر کرتی ہیں کہ یہ ہمارا تعلیم یافتہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیم یافتہ تھے، گہری مماثلت دونوں میں پائی جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے لیکن تلاوت کلام پاک کو نہ چھوڑا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم کربلا تھے، اسی طرح امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم مدینہ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کوفہ کے لوگوں نے پانی کو بند کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی یہی وقت آیا کہ مدینہ کے لوگ پانی کی وجہ سے پریشان تھے، پینے کے لیے پانی میسر نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کو خریدتے ہیں، خرید کے لوگوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ جس کا جتنا چاہے پانی بھرے، جو اس کی ضرورت ہے اس پانی سے پوری کرے۔ لیکن منافقین ایک ایسی چال چلتے ہیں، ایسا وقت آ جاتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ اسے اس پانی کی سہولت بھی میسر نہیں ہے، اس کنویں کی سہولت بھی میسر نہیں ہے جسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود وقف کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آخری وقت تک تلاوت کلام پاک کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آخری وقت تک تلاوت کلام پاک کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔